بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں رمضان کریم میں ڈسکس کر رہے تھے فتح مکہ کے حوالے سے، اور فتح مکہ کے پس منظر کے حوالے سے، اور اس سے جڑے واقعات کے حوالے سے، اور فتح مکہ میں جو مجاہدین اسلام کے حرم میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالحکیم ملک صاحب موجود تھے۔ عبدالحکیم ملک صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معروف مصنف ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ عبدالحکیم ملک صاحب، گزشتہ جو بات ہے، گزشتہ ٹاپک ہے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے بات کی جائے تو فتح مکہ میں حرم میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا۔ معافی کا اعلان کس کس کے لیے کیا گیا اور کیا پہلو تھے اس میں، اور کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر خان صاحب، ہم فتح مکہ کی جو ہے پس منظر پر اس کی بات کر رہے تھے، اور میں اس میں یہ عرض کروں کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے کعبہ میں داخل ہو کر اسے بتوں سے پاک کیا۔ جتنے بھی بت تھے ان کو باہر پھینکا، اور ان کو، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اسراء کی جو آیت نمبر 81 ہے وہ پڑھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور پھر اسی کی جو آیت مبارکہ جو ہے 49 آتی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل مٹنے والا ہے، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا نہ اب کچھ کر سکے گا۔ اور آپ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور گوشے گوشے میں جا کر تکبیرات کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور پھر وہاں نوافل ادا کی، اور مصلی ابراہیم پر آپ نے نماز ادا کی۔ کعبہ کی چابیاں جو ہیں وہ عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ آج بھلائی کا دن ہے اور ہم آپ کو امانت واپس لوٹاتے ہیں، اور پھر عام معافی کا اعلان کیا آپ نے۔ تو جب تمام قریش کے قیدیوں کو آپ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے قریش کے گروہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو سب نے کہا آپ سے ہمیں خیر کی امید ہے۔ جی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ جی۔ اور پورے مکہ میں آپ نے کہا کہ یہ جو ہے تمہارا کیا خیال ہے، جو میں تو ایک خشک گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں، میں قریش عورت کا بیٹا ہوں، آج میں آپ کے اخلاق کے بدلے میں جو آپ نے ہمیں 11 سال تکلیفیں پہنچائیں، میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور اسی دن ہی زومائے قریش جو ہیں وہ اتنے جوک در جوک آئے کہ انہوں نے قبول اسلام کیا، اور اسی میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو بکر کے والدین بھی شامل تھے جو اس دن مشرف و اسلام ہوئے۔ جی۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ہیں جو 2 ہیں فتح مکہ کے موقع پر، جو انہوں نے فرمایا، اس میں بہت ضروری اعلانات فرمائے۔ جی، پہلا جو خطبہ دیا فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے خطبے میں کن کن پہلوؤں کو اجاگر کیا، کیا بات کی اس پہ؟ خطبہ جو پہلا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، وہ ہمارے دین اسلام کے احکامات کی اساس ہے۔ جی۔ وہ مین ہے جس پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وراثت میں حقدار نہیں ہیں۔ جی۔ یہ اس دن یہ اعلان ہوا۔ تیسرا یہ تھا کہ جو معاملات قضا ہیں اس میں مدعی کے ذمہ گواہوں کا پیش کرنا ہوگا، بار ثبوت یعنی مدعی پر ہوگا۔ جی۔ ہی ہیز ٹو پروو، جو ایلیج کر رہا ہے وہ لائے، اس کو پروو کرے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو آج بھی ہم CRPC اور CPC میں جو ہمارے قوانین رائج ہیں اس میں بھی یہی چل رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خطبے کی برکت سے آج بھی ہے کہ جو بار ثبوت ہے وہ مدعی پر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے جو ہے نا وہ سفر نہ کرے۔ جی۔ اور حج اور یعنی صبح اور عصر کے بعد جو ہے وہ مکروہ اوقات کا اعلان ہوا کہ اس کے بعد کوئی نوافل ادا نہیں کی جائیں گی، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ بھی آپ نے حکم دیا کہ اس دن نہ رکھا جائے۔ اور پھر حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جو ہے
اذان دے اور پھر آپ اسی روز ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر گئے، غسل فرمایا، 8 رکعت نماز ادا کی، چاشت کا وقت تھا اور اس نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی آپ کے سے، تو آپ نے ان کو بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح جو فیصلہ اور مارکا تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور یہ مدینہ کے لوگوں کا تانتا بچ گیا اور جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ فتح مکہ پر دوسرا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہل قریش سے، اس میں کیا کہا گیا، اس میں کیا پہلو تھے اہم اور کیا اہمیت ہے دوسرے خطبے کے حوالے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش سے جو خطاب کیا اس میں جو ہے آپ نے کہا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ آج سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور آج ہم یاد رکھو قتل خطا کی دیت واجب ہے قتل خطا پر۔ اور انہوں نے کہا کہ سارے لوگ جو ہیں بنی آدم سے ہو، اور سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، مرد اور عورت کو کے جوڑے بنائے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، مگر تم میں سے اللہ کے نزدیک نزدیک وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرہیزگار ہے، یعنی یہ تمہارے یہ قبائل ہیں، یہ تمہارے لیے باعث شہرت یا باعث عزت نہیں ہے، بلکہ تقوی ہے، احساس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہونے کی۔ اور پھر اسی موقع پر آپ نے ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا کر کھایا تھا اور وہ ابو سفیان کی زوجہ تھی، آپ وہ بھیس بدل کر آئی، آپ نے ان کو پہچان لیا اور پھر آپ نے ہدایت کی کہ اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس پر انسان اب بھی ہم اس کا تصور کرتے ہوئے لرز جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوصلہ تھا کہ وہ اتنی بڑی دشمن اسلام کو جو ہے نا وہ معاف کر دیں۔ اچھا عبدالحکیم ملک صاحب، اگر بات کی جائے فتح مکہ کے حوالے سے، فتح مکہ اور آج کے دور میں دونوں کا کمپیریزن کیا جائے، کیا پیغام ملتا ہے فتح مکہ کے حوالے سے، صبر کا، تحمل کا، اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے فتح کے لیے، اور فتح کے بعد کا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور جو دشمن ہیں ان کے حوالے سے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں آج کے حوالے سے۔ یاسر خان صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ منورہ کی زندگی ہے جس میں اس نے ریاست مدینہ قائم فرمائی اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور پھر پوری دنیا میں عالم اسلام کا ایک جو ہے ایسا روشن یعنی باب ہوا کہ آج الحمدللہ ہم دنیا میں اپنی شناخت رکھتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر۔ تو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو سبق ملتا ہے وہ جو قابل غور ہے فتح مکہ میں، وہ ہیں اصول جو جنگ ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے خلاف۔ ایک تو ہے کہ آپ نے انیشیٹ نہیں کرنا کسی جنگ کو، خود کسی جنگ و جدل کو انیشیٹ نہیں کرنا۔ کوئی معاہدہ جو ہے آپ اگر کسی غیر مسلم سے بھی کرتے ہیں تو جب تک وہ قائم رہتا ہے تو آپ امن میں رہیں۔ ہاں، جب اگر وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے خلاف ریٹیلیٹ کریں اور اس کو سبق سکھائیں۔ دوسرا سبق ملتا ہے کہ اپنے معاملات میں کفار سے جو قرآن کریم کی حکم بھی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھیں کہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس حد تک تو رکھیں، مگر ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں کہ یہ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں گے۔ اور پھر دوسرا یہی ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوں تو آپ کو ایک بہت بڑے وسیع قلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ معافی کا اور صبر کا اور تقوی کا اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کا گرم جوش جو دشمن ہے وہ بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے، جس کے قرآن کریم میں ہمیں آیات میں واضح حکم ملتے ہیں۔ اچھا، آج کل کے جو جھگڑے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے جو معاشرتی سطح پہ بھی ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے فتح مکہ کے حوالے سے، اور آج کے جنرلی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو ہمارے لیے قرآن کریم کی تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں ہر زندگی کے ہر پہلو پر، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے پر ہمیں واضح احکامات دیتے ہیں کہ what to do and what not to do۔
پھر اگر وہ کہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کلام الہی کی آیات کی تفسیر کی ترجمے کی، اس میں ہم سمجھ نہیں پاتے تو پھر اس پہ حسنہ ہے ہمارے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ان سے ہم روشنی لے سکتے ہیں۔ اور اصل جو احساس ہے وہ دین کے ارکان ہیں کہ اگر ہم نماز پر پابند رہتے ہیں، ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، ہمارے اندر بردباری ہے، ہم غصے پر قابو پاتے ہیں، ہم عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ہم اپنے حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، تو میرا خیال سے زندگی میں ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، معاشرہ جو ہے بدی سے پاک ہو سکتا ہے۔ ہم تمام تر معاشرتی برائیوں سے جو کہ یورپ جو ہے سامراج کی طرف سے، جو کہ ہمیں سو کارڈ مغربی ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے جو وائرس ہم پر جو اثر انداز کر رہا ہے ہماری نوجوان نسل پر، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے فتح مکہ کے حوالے سے، اور فتح مکہ کے جو مختلف واقعات ہیں، مختلف پہلو ہیں، ان کے اوپر عبدالحکیم ملک صاحب نے روشنی ڈالی، اور قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی حوالے جو ہیں ان سے ہم نے اس موضوع کو آج ڈسکس کیا۔ کل ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔